تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ 40 دن تک ان پر وہ کنویں کا پانی جو کنواں انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے وقف کیا تھا بیر روما، اس کا بھی ایک گھونٹ پانی انہوں نے نہیں دیا۔ بلوائی جو کافر آئے تھے عبداللہ ابن سبا، اور اس کو بعد میں پکڑ کر شیر خدا حیدر کرار شیر جرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر کے اس کی گردن اڑائی تھی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی النسل، تو بتانے کے لیے تاکہ اس دن چھٹی ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ آج 18 ذی الحج اسلامی سال کی تاریخ ہے۔ آج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون عثمان جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد کیا، ان کے چہرے سے حیا کیا۔ یہ مظلوم مدینہ ہے، ناشر قرآن ہے، جامع القرآن ہے، خادم القرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، مظلوم مدینہ ہے، امیر المؤمنین، امام المتقین ہے، صدق و صفا کا پیکر ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ یہ پتہ چلے 18 ذی الحج کی تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے نہیں فرمایا تھا جو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح فرمایا تھا، اور فرمایا عثمان اسامہ آپ لوگ میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہیں، بدر میں آپ لوگ نہ جائیں۔ بدر کی ساری فضیلتیں اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بھی لکھ دیا ہے۔ وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ بدر والوں کو 313 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے قد غفر اللہ لکم اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، گناہ کرو، نیکی کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدری صحابہ کو فضیلت ہے۔ کہا اس فضیلت کے اندر عثمان تم بھی شامل ہو۔ یہاں تک فرمایا مال غنیمت آئے تو اس میں بھی مال غنیمت میں عثمان کا بھی حصہ نکالا گیا تھا۔ کیوں؟ حکم رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں۔ سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ذی الحج کا مہینہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اسی حوالے سے مختصر بات ہوئی تھی، اور وقت سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ چونکہ عنوان اور ٹاپک اور موضوع یہ 1-8 گھنٹے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی اور سیرت اور صورت کا ہم مطالعہ کریں گے، جن اسلاف اولیاء صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اپنی ساری زندگی اور توانائی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انہی میں خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، امام المتقین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ 10 ذی الحج کے تاریخ پہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھتے ہیں، تو 18 ذی الحج کی تاریخ پہ آپ کو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نظر آئے گی۔ 10 ذی الحج کی تاریخ کو وہاں اگر ایک نبی قربان ہو رہا ہے، تو 18 ذی الحج کی تاریخ کو ایک صحابی قربان ہو رہا ہے۔ اگر 10 ذی الحج کی تاریخ کو ایک نبی گردن کٹوا رہا ہے، تو 18 ذی الحج کی تاریخ کو نبی کا داماد حضرت عثمان گردن کٹوا رہے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہ ایک لحاظ سے قربانیوں والا مہینہ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مختصر بات ہوئی تھی، اور آج کی نشست پہ بھی انشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مختصر بات ہوگی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں شامل ہے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پہ، ایک ہی مجلس پہ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اور یوں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر آپ بھی جنتی ہو، عمر آپ بھی جنتی ہو، عثمان آپ بھی جنتی ہو۔
علی آپ بھی جنتی ہو، طلحہ زبیر آپ بھی جنتی ہو، سعد سعید آپ بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ آپ بھی جنتی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان مقدس ہستیوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان 10 مبشرہ صحابہ میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی، اور اس انگوٹھی پر انہوں نے لکھوایا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ میری زندگی سعادت والی بنانا اور میری موت شہادت والی بنانا۔ زندگی اچھی ہو، موت اچھی ہو، یوں آپ سمجھ لیں کہ زندگی نیک بختی ہو اور موت جو ہے وہ شہادت والی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھوایا ہوا تھا، اور یہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، انتقال پر ملال کے بعد، خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ پھر ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی آئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال تک یہ انگوٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھی۔ اچانک ایک موقع پہ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے ان کی انگوٹھی کا تبادلہ چل رہا تھا، وہ لین دین وہ لے رہے تھے، ان کی انگوٹھی وہ پہن رہے تھے اور یہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر پہن رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گری اور کھسکتے ہوئے پاس کنویں پہ جا کر گری۔ بس یار کوشش کی، تلاش کی، لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کم ہوتی چلی گئی، پھر فتنہ فساد اور یان پر پہنچنے لگا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہوا تھا اپنی انگوٹھی پہ اللہ زندگی سعادت والی دینا، نیک بختی، اچھی زندگی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایسے صفات کے اندر، خوبیوں کے اندر تھے جن پہ وہ منفرد تھے، یعنی دوسرا کوئی شریک نظر نہیں آتا تھا، جس پر سر-دست گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی۔ سخاوت دیکھیں تو سخاوت اپنی مثال آپ ہے۔ مکہ کی دھرتی پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابی، یعنی 3 بڑے صحابہ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، بہت زیادہ مالدار اور امیر تھے۔ ان کا بڑا ایک تجارتی قافلہ چل رہا تھا، اور اس میں آپ یہ واقعہ یوں سمجھ لیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب حکومت چل رہی تھی، ایک شخص باہر ملک شام سے آیا، اور اس نے آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی فریاد ذکر کی اور کہا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، بہت پریشانی ہے، خستہ حالت چل رہی ہے۔ وہ دور کیسا تھا آپ دیکھیں کہ عام بندہ بھی خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات کیا کرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت دیکھا، بیت المال کو دیکھا، خزانے کو دیکھا، قومی اثاثہ ہے یا نہیں، کوئی سامان، پیسے، روپیہ دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے کہا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، ان سے جا کے آپ اپنا ذکر کرنا، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ یہاں سے چلے گئے، جا کر انہوں نے پتہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا، اور گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں اندر سے آواز آ رہی ہے، چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بیوی پر یا ملازمت پر حضرت عثمان روک ٹوک کر رہے تھے کہ چراغ فضول میں کیوں جلایا، اس کی جلانے کی کیا ضرورت تھی؟
پھر کسی کو کہا دودھ میں شہد ملا کر کیوں کھا رہے ہو؟ اکیلا دودھ پی لو، صرف دودھ پی لو، اس میں شہد بھی ڈال کے کیوں کھا رہے ہو اور پی رہے ہو؟ اب یہ باہر کھڑا شخص ملک شام سے جو آیا تھا یہ پریشان ہوا، ابو بکر صدیق نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ اس کی تو اپنی گھر کی حالت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ الجھ رہا ہے، اتنا کنجوس ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا؟ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اتفاقاً آئے تو دیکھا یہ شخص کھڑا ہے، تو اس کو کہا کہ خیریت؟ کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میری جو ہے کچھ پریشانی ہے، بس پریشانی کا ذکر تھا اور سننا تھا۔ انہوں نے فوراً خادم کو کہا ان کو مہمان خانے پہ بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد کہا انہیں دودھ اور شہد ملا کر انہیں دو، اور بھرے کھجور ان کے سامنے رکھ دیے گئے، اور بھی چیزیں رکھ دی گئی۔ اب یہ پریشان ہوا کہ گھر پہ ملازموں کو تو یہ روک ٹوک کر رہا تھا کہ دودھ میں شہد ملا کے کیوں کھا رہے ہو، چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آیا ہوں تو میری تو مہمان نوازی میری عقل سے بھی اور سوچ سے بھی بڑھ کر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ بالآخر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پریشانی دیکھی، ایک خادم کو کہا وہ فلاں اونٹ جو کھڑا ہے اس کو لے کر آ جاؤ اور ان کے لیے چند اشرفیہ بھی لے کر آ جاؤ۔ اب لے کر آئے تو ان کے سامنے جب وہ اشرفیہ رکھی گئی تو 6000 اشرفیہ دینار ان کو دے دی گئی۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں تو آیا تھا، صرف میں سمجھا کہ مجھے تو کچھ بھی تعاون نہیں ہوگا، 3000 مجھے چاہیے تھا اور یہاں 6000 ہے۔ اب اس سے رہا نہیں گیا، یہ بول پڑا، عثمان سے کہا کہ اے عثمان مجھے ذرا بتاؤ، تم گھر پہ تو یہ کر رہے تھے، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، دودھ میں شہد ملا کے پینے کی ضرورت نہیں، مجھے تم تو خود دے رہے ہو۔ میں آیا تھا 3000 دینار کے لیے لیکن تم مجھے 6000 دینار دے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو وہ گھر کا معاملہ ہے، اگر وہاں میں نے ایسی چھوٹ دے دی اور بلا ضرورت انہوں نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ صرف دودھ بھی پی لے گزارا ہو جائے گا، صرف شہد پیل کھا لے اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن ڈبل غذا اور ڈبل کھانا یہ کون سا عقل مندی ہے؟ کہا یہ اللہ یہاں پہ پوچھے گا ہم سے، اس لیے میں نے گھر والے کو روکا اور ٹوکا، لیکن تم ہو اللہ کی طرف سے مہمان اور میں تمہیں نہیں دے رہا، اللہ کے مہمان کے ساتھ میں خدمت کر رہا ہوں، یہاں مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا، یہاں میں جتنا دوں گا راہ خدا میں اتنا زیادہ مجھے ثواب ملے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور اس کے بعد وہ جانے لگا تو جاتے جاتے حضرت عثمان نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دینا کہ آپ کے مہمان کے ساتھ میں یہیں تک خدمت کر سکتا تھا اور میں نے ان کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اب یہ پریشان ہوا کہ میں نے تو ان کو ذکر ہی نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان سے پوچھا تو حضرت عثمان نے فرمایا بس معاملہ یہیں تک ہے، یہ راز کی بات ہے، آپ جا کے بس اتنا کہہ دینا۔ یہ وہ لوگ تھے، مدینے میں قحط سالی ہوئی، قحط سالی، نہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے نہ زمین سے کوئی غلہ اناج سبزی ترکاریاں اگ رہی ہیں، اور دور ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں تک کہ مدینے کے لوگ مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، لوگ پریشان، صحابہ پریشان۔ اچانک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، انہوں نے ملک شام میں جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا وہ سارا انہوں نے مدینہ طیبہ میں بلوایا اور کہا فوراً یہاں لے کر آؤ۔ اب وہ چند دن لگے وہاں سے آتے ہوئے، اب آتے ہوئے جو چند دن لگے ہیں، اب جیسی دیکھا مدینے کے لوگوں نے کہ قافلہ آ رہا ہے تجارت کا، ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کے ساتھ، اب وہ سارے بیوپاری پوچھنے لگ گئے یہ تجارت کا قافلہ کس کا ہے۔ بڑے بڑے بیوپاری آ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ یہ سارا قافلہ ہمیں دے دو تجارت کا، ہم اس میں بڑا نفع اور پروفٹ کمائیں گے۔ کہا تم کتنا دو گے؟ کسی نے کہا ایک کے مقابلے میں ہم آپ کو 2 روپے زیادہ نفع دیں گے، کسی نے کہا 4 روپے، کسی نے کہا 10 روپے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جس کو دے رہا ہوں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ایمان اور یقین دیکھیے،
انہیں پتہ تھا اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، مجھے اللہ اس سے بڑھ کے دے گا۔ شرط یہ کہ ایمان اور یقین اور اذہان ان کا اس قدر راسخ اور مضبوط ہو چکا تھا، اور در اقدس سے انہیں صحبت ملی تھی، اور نبی علیہ السلام کے فیض کا گھاٹ کا پانی انہوں نے پیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے بیوپاری کو ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں، سودا بہت سستا کر رہے ہو، میں جس سے یہ سودا کرنے جا رہا ہوں وہ تم سب سے زیادہ مجھے دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ مدینے کے عرب کے سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے بھی بڑا پروفٹ اور نفع آپ کو کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، میں اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ مجھے 700 گنا زیادہ دے گا۔ تم تو 1 2 10 تک آ کے اور بس ہو گئے، وہ اللہ مجھے 700 گنا زیادہ دے گا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں مہنگائی کا زمانہ ہے، بڑے بڑے جو امیر پارٹیاں ہیں اور بڑے بڑے حرام خور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹوں میں چیز آنے سے پہلے اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آٹا سپلائی نہیں کرنا، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں۔ ٹماٹر کو روک لینا، کبھی پیاز کو روک لینا، کبھی دیگر چینی کو روک لینا، دودھ کی سپلائی کو روک لینا، تاکہ منڈی میں مارکیٹ میں لوگوں کا رجحان اس میں زیادہ ہو جائے۔ اور مزے کی بات ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ہم اس کے پیچھے زیادہ لپکتے ہیں، ہم اس کے پیچھے زیادہ۔ ٹماٹر کا مسئلہ آ جائے، سارے ٹماٹر لینے مارکیٹ میں پہنچ جائیں گے۔ دودھ کا مسئلہ آ جائے، سارے دودھ کے لیے۔ بھائی دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹماٹر کے بغیر دہی ڈال دیں آپ، بھلے مہنگی ہو جائے آپ دہی ڈال دیں، ٹماٹر کو چھوڑ دیں، 3 روپے کلو ٹماٹر آپ کو ملے گا، ایک وقت آئے گا۔ ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے، پھر آئی فون بیچنا پڑتا ٹماٹر کے لیے۔ تو یہاں تک مہنگائی، یہ جو بڑے بڑے بدکماش بیٹھے ہیں اور یہ باقاعدہ سپلائی کو روکتے ہیں، اور بڑے بڑے گودام انہوں نے، فیکٹریاں جگہ انہوں نے لی ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر بڑے بڑے میلوں کے اندر یہ آٹا اور یہ چینی اور دیگر چیزیں جو انسان اور کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے، ان چیزوں کو روکتے ہیں تاکہ لوگ پریشان ہوں، مارکیٹ والے اور باشندے پریشان ہوں، پھر اس کے بعد اس کو لاتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن پھر اس کے بعد وہ مہنگی قیمت پر بیچتے ہیں۔ لیکن عجیب ہے، پیٹرول پھر بھی 20-30 روپے سستا ہونے کے بعد چیزوں کی نرخ کے اندر، قیمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ حکمران تو ہے ہی اپنی جگہ بدماش اور بدکماش، چور ڈکیت، لیکن عوام، تاجر، دکاندار، وہ کس حد تک چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ ہماری سب کی عقل اور شعور عروج پر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک چیز اس کے پاس رکھی ہے، 1 ہفتے سے وہ بیچ رہا ہے، اس کے پاس ہے وہ چیز، لیکن وہ چیز مہنگی ہو جاتی مارکیٹ میں، منڈی پہ، اس کے پاس ابھی وہ چیز آئی بھی نہیں منڈی سے، لیکن یہ یہاں سے 20-30 روپے، 50 روپے، 100 روپے پہلے ہی بڑھا دیتا ہے، پہلے ہی۔ کیوں؟ مارکیٹ میں چیز مہنگی ہو گئی۔ اب مارکیٹ میں ایک چیز سستی ہو جائے، یہ فوراً سستی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہمارے پاس تو ابھی آئی نہیں ہے چیز، ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، نیوز میں خبر آئی ہے، اور کچھ نہیں، ہمارے پاس ابھی چیز نہیں آئی۔ تو اگر دیکھیں، جہاں حکمران بدماش اور بدکماش بنے ہوئے، وہی عوام اور دکاندار اور تاجر بھی اپنی جگہ بدماش بن چکے ہیں۔ اسی لیے زوال ہے، ہم سب اس چکی کے اندر پسے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرون اولیٰ کا زمانہ آپ دیکھیں، مولویت پر بات کرنا آسان ہے، مولویت کی زندگی دیکھیں۔ اصل میں اس ملک کو، اس وطن کو، اس زمین پر سب سے پہلے حکمرانی ان مولویوں نے ہی کی ہے۔ خلافت راشدہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ عمر فاروق کون تھے؟ عثمان بن عفان کون تھے؟ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ آپ کے پاکستان آپ دیکھ لیں کتنا لاکھ مربع میل ہے، 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی انہوں نے کی، اسلام کا پھریرا لہرایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت آپ دیکھ لیں، 44 لاکھ مربع میل پر محیط تھی حکمرانی، ایسے پاکیزہ لوگ تھے۔ پھر چلتے چلتے ثانی عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اور ایسا امن و امان کا زمانہ تھا کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر بھی پانی پیتا اور ہرنی بھی پانی پیتی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا، اور یمن سے لدے لدائے عورت زیورات سے گھر آ رہی ہے، کوئی انگلی ڈالے دور کی بات، نظر جمائے دور کی بات ہے،
لیکن آج CCTV کیمرے میں آپ دیکھ لیں کتنے اوباش اور بدماش اور ڈاکو لٹیرے رہزن کس طرح ہمارے مسلمانوں کی عزتوں پر، ماؤں بہنوں کی عزتوں پر حملہ آور ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون ہے لیکن قانون چند ٹکوں پر اور پیسوں پر بک رہا ہے، اس لیے کسی پر قانون حملہ آور نہیں ہو رہا، آئین کے شکنجے میں کوئی گرفتار نہیں ہو رہا۔ انہیں پتہ اگر گرفتار ہو بھی جائے چند پیسے دے کر اور پیٹیاں دے کر ہم باہر آ جائیں گے، اور انہیں بھی پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے عوام کے حد نہیں چڑھنا، اگر عوام کے حد چڑھ گئے تو پھر تم جانو اور تو عوام جانے۔ ہاں ہمیں الارم دے دیا جائے، ہم فوراً تمہیں بچاؤ کے لیے آ جائیں گے۔ اب ہم بڑے خوش ہوتے، نعرے لگاتے آ گئے بھائی ہمارے محافظ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے۔ وہ لے کر کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ؟ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سب پتہ ہے، لیکن اس کو لے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دروازے سے داخل کریں گے، دوسرے دروازے سے وہ نکال دیں گے۔ آئین سب ہے، قانون سب ہے، لیکن قانون پر اور آئین پر، ضابطے پر کوئی عمل درآمد کہیں نہیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن وہ زمانہ آپ دیکھیں جن کو لاکھوں سلام ہو، مہنگائی، بیوپاری آ گئے، آپ ہمارے ساتھ سودا کر لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سودا تمہارے ساتھ نہیں، میں سب راہ الہی میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، سب کو صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، کوئی پیسے مجھے کمانا نہیں ہے۔ پورے مدینے پر وہ غلہ، اناج، سبزیاں، ترکاریاں، غذا، کھانے انہوں نے تقسیم کیے۔ اسی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا نانا آپ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، اور نبی علیہ السلام ترکی گھوڑے پہ سوار تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں آج میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ آج عثمان نے ایسی خیرات کی ہے، ایسی خیرات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حور جنت پہ پیدا کی ہے، اور اس حور سے حضرت عثمان کا نکاح ہونے والا ہے، اور اس تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہستیاں تھے، قربان، سب مال و دولت انہوں نے قربان کی ہے، اسی لیے فرمایا اللہم احینی سعیدہ، اللہ زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی دینا۔ موت شہادت والی یہ دعا تھی ان کی۔ موت دو طرح کی، یا تو بستر پہ انسان پاؤں اور ایڑیاں رگڑ کے مرے گا، یا پھر ایکسیڈنٹ میں اس کی موت آئے گی۔ لیکن وہ کتنی خوش قسمتی موت ہے جس کو امام الانبیاء بھی مانگ رہے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے راستے پہ جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ تو موت کی تمنا تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن شہادت کی تمنا کیا، دعا مانگنی چاہیے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ بیت رضوان جو واقعہ چل رہا تھا، وہ صلح حدیبیہ، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ خواب دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچیں، اور میں نے صحابہ کے ہمراہ طواف کیا، اور پھر ہم نے حلق کروائے سر کے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ صبح اٹھ کے صحابہ کرام کو خواب بتلایا، صحابہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ہم بھی ملتزم سے چمٹیں گے، ہم بھی مقام ابراہیم پر نفلیں پڑھیں گے، ہم بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائیں گے، آقا ہمیں مکہ بڑا یاد آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو، مکہ پہنچنا ہے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کو، نبی کو روک دیا گیا، آگے نہیں جا سکتے۔ پھر وہاں مختصر قصہ کے شرطیں رکھی گئی۔ اب شرطوں کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا سفیر رسول بنا کر۔ پھر کچھ وقت تک حضرت عثمان وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ بات افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام غصے سے باہر آ گئے اور فرمایا کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں جاؤں گا نہیں۔ پہلے میں آیا تھا لڑوں گا نہیں، اب آیا ہوں لڑے بغیر جاؤں گا نہیں۔
پہلے میں آیا تھا تلوار نیام میں رکھ کر، اب میں آیا ہوں تلوار نیام سے باہر نکال کر۔ پہلے میں نے کہا تھا یہاں پر خون نہیں بہایا جائے گا، لیکن اب میں کہتا ہوں یہاں خون بہائے بغیر سکون سے ہم نہیں رہیں گے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا، 1400 صحابہ، بعض احادیث میں لکھا ہے 1500 صحابہ، پھر ایک اور حدیث میں 2400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی۔ اب بیعت رضوان آپ دیکھیں، یہ بیعت رضوان ہو رہا ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر آقا ہم جائیں گے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی خود ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں بھی اس بیعت کے اندر شامل ہوں۔ اور پھر کسی نے کہا کہ کاش عثمان ہوتے، تو نبی نے فرمایا ھذا ید محمد و ھذا ید عثمان، یہ اگر میرا ہاتھ ہے تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان بھی آج ہوتا تو عثمان بھی بیعت کرتا۔ اب آپ دیکھیں اس بیعت کے اندر اللہ بھی شامل ہے، اللہ بھی شامل ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن آپ دیکھیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ بھی اس بیعت کے اندر شامل ہے۔ محبوب آپ کے ہاتھ نیچے ہیں، 1400 یا 2400 صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، لیکن ان سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ علماء نے فرمایا اس سے کئی مطلب ہے۔ ایک تو اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد ہے، اللہ کی معیت ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا اگر انہوں نے بدلہ نہیں لیا محبوب، تو میں عرش معلیٰ سے اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں عثمان کا بدلہ لوں گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بہت مبارک عمل تھا۔ اللہ فرما رہے تحقیق میں ان مومنوں سے، اہل ایمان سے، صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہوں۔ اچھا، اس وقت کے جو منافقین تھے وہ واویلا اور شور مچانے لگے، انہوں نے کہا کہ ایسی اوپر اوپر سے باتیں ہو رہی اور کچھ نہیں۔ اللہ نے فوراً قرآن کی اسی آیت پہ کہہ دیا فعالم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، شور نہ کرو۔ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ عراق سے ایک شخص آیا، ایک زمانہ گزر گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد بیت اللہ کے صحن پہ بیٹھے ہوئے تھے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ شخص کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند انجمن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہیں۔ وہ چلے گئے، قریب جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے، سوال کرو۔ سوال پوچھا گیا، پہلا سوال یہ بتلاؤ کہ حضرت عثمان بدر میں جنگ پہ گئے تھے، شریک تھے یا نہیں تھے؟ ابن عمر نے فرمایا نہیں، بدر میں نہیں گئے تھے۔ کہا دوسرا سوال، احد کے میدان پہ جو نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اس گھاٹی پہ بٹھایا تھا اور فرمایا تھا تم جب تک جنگ ہارے یا جیتے یہاں سے نہیں ہٹنا، ان 50 تیر اندازوں میں عثمان تھے یا نہیں تھے؟ یعنی جو ہٹ گئے تھے وہ راستہ اور ٹیلا انہوں نے گھاٹ کو چھوڑ دیا تھا، ان میں حضرت عثمان تھے؟ کہا تھے۔ کا تیسرا سوال، حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت رضوان ہو رہا تھا حضرت عثمان وہاں پر موجود تھے؟ کہا نہیں تھے۔ بس یہ کہنے کے بعد وہ اٹھا اور نعرے لگاتا ہوا چلا گیا اور جانے لگا اور کہا نعرے تکبیر اللہ اکبر، میں تو کامیاب ہو گیا اپنے مشن پہ۔ میں عثمان کے بارے میں جو ذہن رکھتا تھا، جو سوچ رکھتا تھا، وہ بس بہترین سوچ ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی بدر میں حضرت عثمان نہیں گئے، احد میں بھاگنے والوں میں تھے، حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، میں جو کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نعرے بازی لگا رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو کامیاب ہوں۔ کہا اس کو بلاؤ۔ بلوایا گیا اور کہا کہ بیٹھو۔ پہلا سوال تھا بدر میں حضرت عثمان نہیں گئے تھے، کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا؟ نبی نے نہیں فرمایا تھا جو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح فرمایا تھا اور فرمایا عثمان، اسامہ، آپ لوگ میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہیں، بدر میں آپ لوگ نہ جائیں، بدر کی ساری فضیلتیں اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بھی لکھ دیا ہے۔ وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ بدر والوں کو 313 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے قد غفر اللہ لکم اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، گناہ کرو، نیکی کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدری صحابہ کو فضیلت ہے۔ کہا اس فضیلت کے اندر عثمان تم بھی شامل ہو۔
یہاں تک فرمایا مال غنیمت آئے تو اس میں بھی مال غنیمت میں عثمان کا بھی حصہ نکالا گیا تھا. کیوں؟ حکم رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے تھے. کہا تمہیں معلوم نہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال جو احد کے میدان میں تم کہہ رہے ہو بھاگنے والوں میں سے تھے، تم نے قرآن کے چوتھے پارے میں نہیں دیکھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو صدیوں بعد ان پر بھونکنے والے؟ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال تم کہہ رہے ہو حدیبیہ کے مقام پہ عثمان نہیں تھے. کہا قرآن کا مطالعہ کر لیتے، حدیبیہ کے مقام پہ جو ساری فضیلتیں حاصل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 1400 صحابہ کو رضا الہی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، یہاں تک کہ میں یوں کہوں مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت مل رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ابن عمر نے فرمایا کہ 1400 صحابہ کو جو رضا اور مغفرت اور جنت کا سامان مل رہا ہے وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مل رہا ہے، اور تم کہہ رہو کہ حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان نہیں تھے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج 18 ذی الحج کی تاریخ اسلامی سال، اور اسی جمعۃ المبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. 2 خواب انہوں نے دیکھے شہادت سے پہلے. ایک خواب میں یہ دیکھا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر آپ چاہتے ہو ان کافروں پر بلوائیوں پر، جو مصر سے 600 بلوائی آئے تھے مدینہ کو گھیراؤ میں لے لیا تھا، اور صحابہ اس وقت حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہ اگر چاہتے ہو میں دعا کروں اور تمہیں فتح حاصل ہو، یہ سارے مغلوب ہو جائیں مر جائیں. دوسرا یہ کہ تم میرے پاس آ جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے اور میرا جسم بھی بوڑھا ہو چکا ہے، 82 سال کی عمر ہے، اور سلطنت اسلامیہ 44 لاکھ مربع میل پر، یعنی اس جیسا پاکستان تقریباً 16-20 آ جائے، اتنی بڑی جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر رہے ہیں. دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام پھر جمعے کو خواب میں زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر تم نے روزہ رکھ لیا ہے تو افطار نہیں کرنا، افطار میرے پاس آ کے کرنا، ہم نے انتظام کر لیا ہے. حضرت عثمان سمجھ گئے آج کی تاریخ پہ میری شہادت ہے. فوراً پاجامہ منگوایا، بیوی سے کہا نائلہ سے کہ مجھے وہ پاجامہ دے دو، ایسا نہ ہو کوئی دشمن حملہ کرے، مجھے قتل کرے، مجھے حیا سے باہر نکال دے، میرے سطر کو واضح کر دے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے جاؤں تو اس طرح بے شرم ہو کر میں جاؤں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری دن 40 دن تک محاصرہ کیا گیا. 40 دن تک ان پر وہ کنویں کا پانی، جو کنواں انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے وقف کیا تھا بیر روما، اس کا بھی ایک گھونٹ پانی انہوں نے نہیں دیا. بلوائی جو کافر آئے تھے عبداللہ ابن سبا، اور اس کو بعد میں پکڑ کر شیر خدا حیدر کرار، شیر جرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر کے اس کی گردن اڑائی تھی. عبداللہ ابن سبا یہودی النسل تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں لخت جگر کو، چھوٹے چھوٹے تھے چند سال کے، 12-15 سال کے حضرت حسن حسین کو کہا کہ اپنے چچا حضرت عثمان کے گھر کی نگہبانی کرنی ہے، کوئی اندر داخل نہ ہو. مین گیٹ پر ان کو کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہ بدماش تھے جو حملہ کرنے والے قاتلین جو مصر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پچھلے دیوار سے چھلانگ لگا کے اندر داخل ہوا. ایک بدماش آیا اور اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو. پھر دوسرا آیا، اس نے لوہے کی لٹھ لی ہوئی تھی اور اس نے حضرت عثمان کے سر پر لٹھ ماری تو خون کے فوارے چھوٹ پڑے. تیسرا آیا، دیکھا حضرت عثمان قرآن نہیں چھوڑ لے، پڑھ لیں، انہوں نے معاذ اللہ قرآن کو پاؤں کی نوک سے رکھ کر اڑایا تھا. آج بھی آپ دیکھیں ایسے ایسے کافر ہیں، ان کا تعلق بھی ان سویڈن والوں کے ساتھ ہے. سویڈن، جرمنی، ڈنمارک، امریکہ، یہ سارے جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہی نسل بد ہیں، وہی شیطان کے اہلکار ہیں جنہوں نے قرآن سے عثمان کو جدا کرنے کی کوشش کی. یا تو وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے یا عثمان کی بے حرمتی کرتا ہے. یہ دونوں کڑیاں اور سلسلے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کافروں کے، دونوں شیطانوں کے. حضرت عثمان سے قرآن کو جدا کیا گیا. سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کو تو اس نے ٹھوکر سے دور کیا، لیکن خداوند عالم کی قدرت آپ دیکھیں، وہ قرآن کریم واپس پلٹ کے حضرت عثمان کے سینے پہ آیا
اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے حکمت دینی تھی، بتانی تھی کہ قرآن کو عثمان سے جدا کرتے ہو۔ عثمان ہے قرآن میں، قرآن ہے تو عثمان میں۔ قرآن میں جو پہلی آیت پر ان کی جو خون کے قطرے گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کو ٹھکانہ عبرت اللہ پہنچائے گا۔ مصر کے عجائب میں آج بھی وہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی صاحب فرمانے لگے، میں مصر کے عجائب خانے پہ گیا جہاں پرانی چیزیں رکھی ہے، کہا کہ میرے وہ قرآن کریم کا نسخہ وہاں کے لوگوں نے دکھایا تو میں حیران تھا اس نقطے، اسی آیت پر، وہ قرآن کریم کی آیت پر یہی قرآن خون کا قطرہ ان کا گرا ہوا تھا۔ اور میں نے بتلایا کہ صحابہ کرام کے ایک ایک عملوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک عملوں کو۔ بیر روما آج بھی آباد ہے۔ آج کسی بھی صحابی کی قبر آپ نکالیں، جسم بھی میلا نہیں، کفن بھی میلا نہیں۔ بہت سے تاریخی واقعات ہیں اور ہم اکثر جمعے کو رکھتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کافروں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اور کیسے کافی ہوئے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں بیت اللہ کے صحن پہ تھا، ایک شخص طواف کر رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ چیختا جاتا تھا اور یہ باتیں کرتا تھا، مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا، مجھے معاف کر دے۔ میں اس کے قریب ہوا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اور میں نے کہا کہ یہ کیسی بد دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اے بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو تیسرے دن حضرت عثمان کی لاش کی تیسرے دن گھر کے اندر داخل ہوا اور میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ان کے چہرے پر زوردار تماچا مارا تھا، میں وہ بدبخت ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں دجلہ فرات کے پاس تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا انار 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 کہہ رہا ہے، جہنم کی آنکھ جہنم کی آنکھ۔ کہا مجھے سمندر کا پانی پلا دو، میری پیاس نہیں بجھے گی، اگر پیاس بجھے گی اور کوئی چیز بجھائے گی تو وہ جہنم کی آنکھ بجھائے گی، میں جہنم کی آنکھ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ کے میں باہر نکل رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا، دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں، اور کہا کہ لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، مجھ سے عبرت حاصل کرو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ کہا میں قریب ہوا، اس سے پوچھا کیا ہوا، تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لٹھ ماری تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، 40 دن، 3 دن نہیں 40 دن تک ان پر پانی بھوک پیاس ان کو رکھا گیا اور ان کے ہی محل پر ان کو محصور کیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ 18 ذی الحج کی تاریخ کو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منائیں، کہ ہم کم از کم حکومت سے تو ہمارا درینہ مطالبہ شروع روز اول سے رہا ہے کہ خلفائے راشدین اہل بیت اعظام کے جو مشہور لوگ ہیں کم از کم ان کے دنوں کی چھٹی منائی جائے، ان کے دنوں۔ اب مزدور ڈے، کشمیر ڈے، ویلنٹائن ڈے، فطر ڈے، مدر ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے منائے جا رہے ہیں، اجرک ڈے، ٹوپی ڈے، سب ڈے بن رہے ہیں، لیکن ایک ڈے نہیں ہے تو خلفائے راشدین پر نہیں ہے۔ ابو بکر کا امت پر بڑا احسان ہے، عمر فاروق، عثمان، علی المرتضیٰ، ان کے بھی ڈے منائے جائیں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ چھٹیاں ویسے ہی پہلے بہت ہیں، ہم نے کہا پہلے بہت ہے، ہم تو کہتے ہیں چھٹیاں ختم کی جائیں، جو بس یہاں کے جو چھٹی مخصوص ہے وہ چھٹی رکھی جائے، اس کے علاوہ ساری چھٹیاں ختم ہوں۔ اب اسکول والے سے ہم نے ایک سے پوچھ لیا کہ بھائی عبداللطیف بٹھائی پر، یعنی شاہ عبداللطیف بٹھائی پر آپ نے چھٹیاں کی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے اس دن چھٹی نہیں کی جائے، تاکہ اس دن بٹھائے کچھ وقت کے لیے اور شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلائیں، یہ کس پائے کے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، یہ سندھ میں کیا کرنے آئے تھے، کیا پیغام دینے آئے تھے، کچھ پتہ نہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی ہے کون؟ کشمیر ڈے بنا رہے ہیں، کون سے کشمیر ڈے؟ کشمیر تو اب بھی مقبوضہ بنا ہوا ہے، وہاں کے مسلمان پس رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک سوچنے پر مجبور ہے۔ سرکاری سطح پر جو چھٹیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ساری چھٹیاں ختم ہو، اگر نہیں چھٹی پھر بھی منانی ہے تو کم از کم ابو بکر نے کیا ظلم کیا ہے، عمر نے کیا ظلم کیا، عثمان نے کیا ظلم کیا، علی المرتضیٰ نے کیا ظلم کیا، ان کے بھی ڈے منائے جائیں، ان کی بھی چھٹیاں ہونی چاہیے۔ ایک نے کہا چھٹی منانے سے کیا ہوگا، میں نے کہا یہی ہوگا، حضرت عثمان کی شہادت پتہ چلے گا۔ حضرت عثمان کون تھے؟
میں نے کہا بتایا حضرت عثمان کی شہادت کس دن ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا یہی تو بتانے کے لیے تاکہ اس دن چھٹی ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ آج 18 ذی الحج اسلامی سال کی تاریخ ہے۔ آج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون عثمان جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد کیا، ان کے چہرے سے حیا کیا۔ یہ مظلوم مدینہ ہے، ناشر قرآن ہے، جامع القرآن ہے، خادم القرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، مظلوم مدینہ ہے، امیر المؤمنین، امام المتقین ہے، صدق و صفا کا پیکر ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ یہ پتہ چلے 18 ذی الحج کی تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 10 محرم آتا نہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے 12 ربیع الاول آتا نہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کم از کم یہ بھی الارم ہونی چاہیے 18 ذی الحج کی تاریخ، 22 جمادی ثانی، 22 رجب، اور اسی طریقے سے 1 محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ کم از کم معلوم ہو۔ اور کوشش ہو کہ ان دنوں میں رسومات کا بائیکاٹ کریں۔ بعض لوگ عید غدیر مناتے ہیں آج کے دن اور خوشی کا پیغام رکھتے ہیں۔ عید غدیر مختصر یہ سمجھ لیں، نبی علیہ السلام آخری حج ادا کر کے جب واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے، راستے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگوں کا حضرت علی سے بن نہیں رہا، کوئی مذاق ہو گیا، بھائی بھائی میں آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے، بات انبن ہو جاتی ہے، تو یہ تو دوست تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں یاد رکھنا علی پھر اس کا دوست ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس سے پیغام دیا ہے، علی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، جو علی سے وہ محبت رکھے گا اس کا ایمان کامل اور مکمل رہے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ پیغام نبی علیہ السلام نے دیا۔ بعض لوگ اس بات سے کہیں اور نکل جاتے، ہمارے مبلغ اسلام بھی کہیں اور نکل گئے۔ اس سے خلیفہ بلا فصل کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی کے بعد جانشین اور خلافت علی کو ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد عید غدیر، نبی علیہ السلام یہاں پر عید غدیر حضرت علی کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا، لوگوں نے یہاں پر عید غدیر منانے کی کوشش کی کہ 18 ذی الحج سن 351 ہجری کو بغداد میں ایک شخص آیا، اس کا نام حاکم معز الدولہ، اور اس نے آ کر یہ ڈنکا رچایا اور عید غم غدیر کے نام سے جشن منایا۔ اور در حقیقت آج کے دن میں حضرت عثمان کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، تو وہ ایک لحاظ سے جشن اور خوشی منا کر حضرت عثمان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری ساری رسومات آج کے دن کے اندر بائیکاٹ ہونی چاہیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈے کم از کم اگر حکومتی سطح پر نہ ہو، ہماری حکومت جہاں چلے، گھر کے اندر ہو، دفتر کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سیرت کے بارے میں بتلائیں، اور آنے والی نسلوں کو ہم پیغام حضرت صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا دیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا نام بھی صحابہ اہل بیت کے نام پر رکھیں۔ یہ سب سے بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہوگا۔ ہم کچھ نہ کر سکے، دشمنوں کو اسی طرح زیر و زبر کر سکیں گے۔ ایک ہتھیار یہ ہوگا کہ ہم صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے نام پہ اپنے آنے والی نسلوں کا نام رکھیں۔ اب بعض وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی گستاخی، ہم تو کہتے ہیں گستاخی کسی کی بھی نہ ہو، محبتوں کی بات ہو، یہاں تک کہ اہل بیت کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اس کی بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ خلفاء اور صحابہ کو آپ چھوڑیں، اہل بیت کی بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، آج ذمہ دار ممبر پہ بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اور جو صحابہ کرام اہل بیت اعظام امہات المؤمنین بنات طیبات کی اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس کی بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ بین ہو، دونوں کا مقام اور مقدس ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی عظمت سمجھنے کی اور ان سے والہانہ محبت کرتے ہوئے جنت کا اللہ ہم سب کو مکین بنائے۔